میرے امام نے کہا تھا سنیت سے کھٹکے سب کی آنکھ میں پھول ہو کے بن گئے ہیں خار ہم. اگر چپ سرکار رہیں تو کوئی رولا نہیں، مگر پھر ایمان نہیں بچتا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ہر دور میں میرے وارث ہوں گے تو ان کی ڈیوٹی کیا ہوگی. یہ ہے ان سارے اکابرین کا کام، اور یہ ہے ہم جو ان کے چھوٹے چھوٹے سپاہی ہیں ہمارا کام. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ڈیوٹی یہ ہے ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتأویل الجاہلین. ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ اندھیروں میں شمع روشن کریں. آسان سا ترجمہ ینفون عنہ کہ دین سے کاٹ کے وہ نفی کر کے جدا کریں گے. کس چیز کو؟ تحریف الغالین، غالی لوگوں کی تحریف کو. تو یہ خبر دے دی میرے نبی علیہ السلام نے کہ ہر زمانے میں وارثوں کا امتحان یہ ہوگا کہ انہوں نے تعریف کرنے والوں سے بدلہ لینا ہے. یہ خبر دی کہ تعریف ہوگی، دین بدلیں گے لوگ، غالی لوگ دین بدلیں گے، غالی دین پر حملہ کریں گے. تو پھر فرمایا میرے وارث چپ رہ کے نہیں بیٹھیں گے، وہ اس تحریف کی نفی کریں گے کہ یہ بھی دین نہیں، یہ بھی دین نہیں، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. ہمیں کوئی کہنے لگے ہر وقت نفی کرتے رہتے ہو، نفی کرتے ہو، یہ بھی ٹھیک نہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں. میں نے کہا سرکار نے تو نفی سے ہی کام شروع کیا. ینفون عنہ تحریف الغالین، غالیوں کی نفی کریں گے. ہیں جو غالی تو ان کی نفی کرنی ہے، ان کے سر پہ تو نہیں بٹھانا، نفی کریں گے. اور نفی کرنا ان کی جو سب کچھ بن کے بیٹھے ہوں یہ چھوٹا سا کام تو نہیں. ایک بندہ، چلو بڑے بڑے جو مسانید پہ ہیں ان کی علیحدہ بات ہے، محلے میں ایک بندہ حاجی ثناء اللہ سمجھا جاتا ہو کہ بڑا پرہیزگار ہے، بڑا تہجد گزار ہے، لیکن حقیقت میں نہ ہو، حقیقت میں پرلے درجے کا ترار، ڈاکو، لٹیرا، بدماش ہو، لیکن کسی کا خیال بھی نہیں کہ یہ بھی ایسا ہو سکتا. ایک رات کو وہ واردات کر رہا تھا، بجلی گئی ہوئی تھی، وہ ایسے ہی اندھیرے میں اپنا کام چلاتا تھا کہ صبح ہاتھ منہ دھو کے پھر میں حضرت صاحب بن کے بیٹھ جاؤں گا. اتنے میں کسی دیوانے نے بلب جلا دیا. بلب جو جلا تو حضرت صاحب پکڑے گئے. وہ حضرت صاحب یعنی جو تحریف کر رہے تھے. ہم نے لوگوں توہین تو کیا، توہین کا سوچا بھی نہیں. رب کعبہ کی قسم اشرف آصف جلالی نے صرف اندھیری رات میں بلب جلایا ہے. وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں اور کہلاتے تھے کوئی فلاں صاحب، کوئی فلاں صاحب، کوئی فلاں صاحب، اور بالکل سامنے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے. اب ان کے ٹاؤٹ پھر اشرف آصف جلالی کو دعائیں کیسے دیں؟ ان کے چھڑیے یا ان کے نام نہاد مرید یا ان کے دم چھلے. اشرف آصف جلالی سے بڑا دشمن ان کا کون ہوگا؟ اس نے تو حضرت صاحب کو پکڑوا دیا. اب میرے لیے دو راہیں تھیں، یا تو بلب جلا جاؤں اور تیر کھا جاؤں، یا پھر اپنی شان بچا کے سائیڈ پہ بیٹھ کے سب کچھ دین کا لٹوا جاؤں. تو مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا کہ چور چوری کرتے رہیں اور میرے پاس بلب بھی ہو اور نہ جلاؤں. ینفون عنہ تحریف الغالین، فرمایا ہر دور میں میرے وارث ہوگی. ہم تو ان وارثوں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے 1000 درجہ نیچے غلام ہیں. نفی کریں گے. اب نفی کے بغیر ہم وارث نہیں رہتے، نفی کریں تو پھر ویسے دنیا میں لاوارث ہو جاتے ہیں. جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بعد علیہ السلام و غریبا و سیعود و غریبا فتوبى للغرباء. اسلام جب چلا تھا تو پردیسی تھا، پھر اس کی دھاک بیٹھی، پھر وقت آئے گا یہ پردیسی ہو جائے گا. پھر فرمایا سرکار نے اس کے ماننے والے غریب ہو جائیں گے، پردیسی سارے ساتھ چھوڑ جائیں گے. سرکار فرماتا کوئی بات نہیں، طوبیٰ للغرباء، ایسے اکیلے ہو جانے والوں کو ہم آج ہی جنت کی ٹکٹ عطا کر رہے ہیں. کیوں؟ یہ کون ہے؟ یہ کیا کرتے ہیں؟ کن کو غربا کہا گیا؟ غربا ہے عوامی رد عمل کے نتیجے میں. اور کردار کیا ہے؟ فرمایا الذین یصلحون اذا فسد الناس
جب معاشرے میں فساد آ جائے، یہ وہ ہیں جو جانوار کے بھی اصلاح کا کام کر جاتے ہیں۔ پہلا کام نفی یہ ہے، ایک یہ نفی۔ دوسری نفی کیا ہے؟ تعویل الجاہلین، دوسری انتحال المبتلین، باطل پرستوں کی ہلا سازی کی نفی کرنا، یہ وارثوں کا کام ہے، نبوی وراثت والوں کا۔ تیسرا کیا فرمایا؟ تعویل الجاہلین، جاہلوں کی تعویلوں کی نفی کرنا، ان کا کام ہی نفی کرنا، نفی کرنا، نفی کرنا۔ وہ تو اس بات میں وراثت ملی، اب آگے کردار ہے کہ نفی کرو ہر مجرم کی، ہر ڈاکو کی، ہر لٹیرے کی، مسلک کے ہر دشمن کی، خواہ وہ کسی روپ میں ہو۔ لہذا ہم اپنے ایجنڈے پہ نہیں چل رہے، ہم تو نبوی ایجنڈے پہ چل رہے ہیں۔ مشکل ہے لیکن کوئی مشکل نہیں۔ ویسے ہی تو یہ ہے کہ ہر ایک کی تھوڑی تھوڑی تعریف کر دی جائے تو بندے کو تو کوئی کچھ بھی نہیں کہتا، پھر تو رستے بند نہیں ہوتے، پھر تو ہلچل نہیں مچتی۔ اور جب نفی کرنی ہے تو پھر سب کے جو گنڈے ہیں انہوں نے رستے میں آنا ہے۔ کیوں یہ کیوں چھیڑتے ہیں، ہمیں کیوں چھیڑتے ہیں، ہمیں کیوں کہتے ہیں، نفی کیوں کرتے ہیں؟ کروڑوں مل جائیں جوتے کی ایڑی کے نیچے رکھوں گا، نفی کی ڈیوٹی میری میرے نبی علیہ السلام نے لگائی ہے۔